نشانہ بنایا گیا اور بے رحمی سے قتل کیا گیا تو وہ کبھی نہ بولے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسے نام نہاد خیر خواہ اور انسانی حقوق کے علمبردار بلوچستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے آنے والے دیگر قوموں کے غریب مزدوروں کے قتل پر ہمیشہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے۔ جب کمیونیکیشن ٹاورز کو جلایا جاتا ہے، جب تعمیراتی مقامات تباہ ہوتے ہیں، جب اسکول کے اساتذہ کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اچانک دہشت گرد کے قتل پر کیوں متحرک ہو گئی ہے؟ وہ غریب کارکنوں کے حق میں کیوں نہیں بولتے جنہیں دہشت گرد کالعدم تنظیم نے بطخوری کے لیے اغوا کیا تھا؟ انسانی حقوق کے کارکن کے چہرے کے پیچھے چھپے ان دہشت گردوں کے ہمدردوں اور سہولت کاروں کو بے گناہ شہریوں کے سامنے بے نقاب کرنا لازمی ہے۔ یہ دہشت گردوں کے ہمدرد کبھی نہیں بولتے جب رہائشی مارکیٹ کے علاقوں پر دہشت گرد کالعدم تنظیموں کی طرف سے حملے کیے جاتے ہیں۔ یہ ان دہشت گردوں کو سیاسی پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں جنہوں نے ریاست پاکستان پہ حملے کیے ہیں۔ یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، سہولت کاری کسی بھی شکل میں، چاہے آپ کسی پہاڑ پہ کسی کو کھانا پہنچائیں، چاہے آپ کسی کو ٹرانسپورٹ دیں، آپ ان کو پناہ دیں، آپ کسی اور شکل میں ان کی سہولت کاری کریں، آپ سیاسی پلیٹ فارم کا کھندہ انہیں پرووائڈ کریں، یہ فیسیلیٹیشن ہے۔ اور سہولت کاری اور یہ فیسیلیٹیشن دہشت گردی کے برابر ہے، اور اسی نقطہ نگاہ سے اس سہولت کاری کو دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج ہم دو اہم MOUs بھی سائن کر رہے ہیں۔ آپ کو سن کر یہ بے حد مسرت محسوس ہوگی کہ وزارت اطلاعات حکومت بلوچستان ایجوکیشن اینڈ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے ساتھ ایک اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر رہی ہے، جس کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ بلوچستان ایجوکیشن اینڈ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی ایک غیر سیاسی، غیر مذہبی اور غیر منافع بخش رجسٹرڈ تنظیم ہے جو 2008 سے بلوچستان میں کام کر رہی ہے۔ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کا مقصد ڈیجیٹل لیبز کے قیام کے لیے مشترکہ کوشش کرنا، ایڈوانس ایجوکیشن سسٹم کے قیام کو یقینی بنانا، نوجوانوں کی ذہنی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے اسکل سینٹرز کے قیام کو یقینی بنانا، اور کوئٹہ شہر میں کڈنی سینٹر کے قیام کے لیے مشترکہ کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ کاوش آنے والے دنوں میں صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم مل کر اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن بنائیں گے، اور مثبت کردار بلوچستان گورنمنٹ ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور یادداشت بھی ہم سائن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دور جدید میں ای کامرس کسی بھی معیشت میں اہم مقام رکھتی ہے، جس کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت کو جانتے ہوئے وزارت اطلاعات حکومت بلوچستان ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ ایک اہم ترین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد ای کامرس پروگرام کے لیے بہترین فریم ورک تیار کرنا ہے، ای کامرس کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے کاروباری افراد، بالخصوص بلوچستان میں جو چیمبر آف کامرس ہیں، کو جدید طریقوں سے تربیت دی جائے گی۔ ہمارے اس پروگرام کے تحت تاجر برادری کو بین الاقوامی معیار کے مطابق مصنوعات کی پیکنگ اور امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے منڈیوں تک ایشیا کی ترسیل یقینی بنانے کے طریقوں پر مفید معلومات اور تربیت فراہم کی جائے گی۔ بلوچستان ویلفیئر سوسائٹی کے سربراہ اور پاکستان چیمبر آف کامرس کے اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر جناب انجینئر دارخان اچکزئی اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ پلیز ووٹ یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انفارمیشن منسٹر جان اچکزئی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کو
بلوچستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے بارے میں ہماری سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بہت بہترین پازیٹیو فارورڈ وے کے تحت جو ہے وہ نہ صرف ہمیں ایک راستہ دیا بلکہ اس میں جو ہے وہ ہمیں ہمارے پاس ایک بہت اچھا سیکرٹری ہے، اس کے خلاف بھی بہت کچھ آپ لوگوں نے لکھا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ آئے ان کو تمیز سے بٹھائیں، چائے پلائیں، پانی پلائیں، ان سے دیکھیں اگر سالو ہو سکتا ہے تو میرے پاس بھیجیں. کبھی آپ اس وقت چلے جائیں، آپ دیکھ لیں اگر کوئی لائن لگی ہوئی، لائنیں نہیں لگتی بیٹے. لیکن دیکھیے یہ جو ہمارے پاس میں نے بار بار کہا ہے تھوڑی سی تحقیق کر لیں. عرف عام میں جو بات ہوتی ہے وہ سخت گیر ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہمیں ایسے ہی اس وقت لوگ چاہیے جو سخت ہو اور وہ آپ کے منہ پہ کہہ سکیں یو آر رانگ، آئی ول ناٹ لسن ٹو. یہ شاؤٹ بھی کرتی ہے. تو ایک بات تو یہ باقی رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ فائلیں رکتی ہیں، باخدا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. کوئی فائل نہیں. یہ بتائیے گا کہ نگران حکومت آنے کے بعد جو آئی بی اے ٹیچرس تھے ان کی جو 3rd فیز اور 4th فیز بھرتی جو رک گئی ہے وہ انفریز کیوں نہیں ہو رہی، کیا مسئلہ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، بتائیں. کراچی میں نگراں وزیر اطلاع سندھ احمد شاہ دیگر نگراں وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.